لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما احباب گرامی، اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس کے لیے ہی ہر قسم کی ثنا برتری بزرگی لائق بیاں ہے، اس لیے کہ وہی حقیقی خالق و مالک اور رازق زمانہ ہے، ہر طرح کے آفات سے مصائب سے بچا کر صحیح سلامت آج تک رکھنے والا وہی ہے، اسی لیے ہر حال میں ہم اسی کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں کرنی ہے وہ ہے تمہارے پیچھے آنسو کون بہائے گا۔ حالات ہمیشہ یکساں اور ایکول نہیں ہوا کرتی ہے، حالات میں اتار چڑھاؤ نشیب و فراز یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک ذل جبروت والملکوت کی قوت اور اس کی حکومت و تصرفات کی نشانیاں ہیں۔ جس طریقے سے 24 گھنٹے میں کچھ حصہ دن اور کچھ حصہ رات کا ہوتا ہے، کبھی دھوپ کی تمازت اور شدت ہوتی ہے اور کبھی چاند کی چاندنی کی شفافیت، اس کی رمق چمک اور اس کی نمی ہوتی ہے۔ سورج کی تمازت سے انسان گرمی محسوس کرتا ہے، چاند کی چاندنی سے انسان مسرت محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی کے حالات میں اتار چڑھاؤ، تبدیلیاں اور چینجز ہوتے رہتے ہیں۔ انسان
ان تمام چیزوں کے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کی پکڑ اس پر آن پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جب بھی اللہ کے امر سے، اس کے احکامات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے، اس کے امر سے، اس کی تعلیمات سے انسان روگردانی کرے گا، مخالفت کرے گا، منہ موڑے گا، پیٹ پھیرے گا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کے امر کو، اس کے حکم کو بجا لانے سے اپنے آپ کو روکے گا، دور رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کرو گے، رب تعالیٰ کے احکامات سے، اس کے امور سے روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، تو ایسی صورت میں ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کر لے گے، تم کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ، یا تمہارے اوپر دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ خطبے کے بیچ مصافہ بن رکھی آپ نے، خطبے کے بیچ وہ سب نہیں ہے، آنا ہے، آ کر کے دھیرے سے سلام کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے اور خاموشی سے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیے۔ میں اکثر مساجد میں دیکھا کرتا ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سب بعد میں، جمعہ کے بعد کر لو یا اذان سے پہلے آ کر کے کر لو۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے بتلا دی، کیونکہ وہ بات میں دیکھوں اور نہ کہوں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خالی لچکدار تقریر سنا دو اور چلے جاؤ، وہ صحیح نہیں۔ جو خامی جہاں نظر آئے اسے کہہ دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ اور یہ ایک عام غلطی اچھے لوگ کرتے ہیں، ویسے سبھی تو اچھے ہیں، برے کوئی بھی نہیں ہے، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ جانکار آدمی بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسا مت کیجیے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ آئیے، سکون سے جگہ دیکھیے، پہلے والے کو لوگوں کو چاہیے کہ سمٹ کر کے ذرا آگے بیٹھے، بعد میں آنے والے دھیرے سے نظریں جمائے اور دیکھے کہ کہاں جگہ ہے، 2 رکعت سنت پڑھ کے خاموش۔ بعض لوگ پہلے بیٹھتے ہیں، درشن کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر کیا ان کو سمجھ میں آتا ہے، پھر 2 رکعت شروع کر دیتے ہیں، پھر کیا سمجھ میں آتا؟ نہیں، وہ تو حدیث معلوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا ادھر داخل ہو رہا ہے، بیٹھ گیا، وہی بیچارہ بیٹھ گیا، پھر کہا کہ ارے تمہیں نہیں بولا تھا، اٹھو 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ تو قانون، قاعدہ، کلیہ، ضابطہ، نیم، سنت یہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سلام، مصافحہ، خیر خیریت، ہنسی مذاق سب جمعہ کے بعد۔ بحث ہو فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر، اس کے حکم کی مخالفت انسان کرے گا، وہ کسی فتنے کے زد میں آ جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اس پر عذاب نازل کر دے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ روز مرہ کی جو زندگی ہے، شب و روز کے جو اوقات ہیں ہمارے، ان اوقات میں کتنے ایسے امور جات ہیں جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور سنت اور احکامات سے ہٹ کر کے عمل کیے ہیں۔ ابھی دنیا کا بیشتر حصہ سسکیاں لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے، کیوں لے رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ یہاں فتنوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تیز تند بارش کی طرح، تیز تند بارش کی طرح فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، ایک سے ایک حادثات، ایک سے ایک مصیبتیں، ایک سے ایک سماوی آفات، عرضی آفات، لوگوں کی ستم روائی، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر ہے۔
اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی مار، ایک چوٹ جو انسان کو خبردار کرتی ہے، انسان کو خبردار کرتی ہے۔ ابھی جو زلزلہ آیا، اپنی زندگی میں آپ نے بہت سارے زلزلے دیکھے ہوں گے، بہت سارا طوفان دیکھا ہوگا، لیکن یہ عجیب و غریب قسم کا زلزلہ تھا جو واقعی انسان کے دلوں کو جو ہے دھڑکا دیا، مرعوب کر دیا، مرعوب کر دیا۔ ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے رونما ہونے کے ایک سبب ہوا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور تمہیں مزہ چکھائیں گے، بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کاہے کے لیے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وجہ رب تعالیٰ نے بتلا دی کہ جو دینی بے راہ روی کے تم شکار ہو چکے ہو، رب کے دین کو جو تم نے چھوڑ دیا ہے، رب کے طریقے کو جو تم نے چھوڑ دیا ہے، رب کے قرآن کو جو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو تم نے ترک کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنانے کے لیے، تمہیں پھر سے راہ راست پر لانے کے لیے ایک مار اور ایک چوٹ لگائی جا رہی ہے، تاکہ تمہاری جو عقل گھٹنے سے چل کر کے، مطلب یہاں سے چل کر کے گھٹنے، اور گھٹنے سے چل کر کے ناخن میں جا کر کے اٹک گئی ہے، وہ عقل تمہاری بحال ہو جائے، وہ عقل تمہاری بحال ہو جائے۔ لعلہم یرجعون، تم واپس آ جاؤ راہ راست پر، سیدھے طریقے پر، سیدھے راستے پر۔ اسی لیے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ ہم تمہیں چکھاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا زلزلہ کیوں آتے ہیں، بہت خطبہ سن لیا ہو، بہت تقریر سن لی ہو۔ جب دنیا میں روئے زمین پر بے حیائی، فحشکاری، بے ایمانی، خیانت، حق تلفی جیسی مذموم حرکات رونما ہونے لگے، مذموم حرکات، بے حیائی کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں بے حیائی کی، فحشکاری کی کوئی کمی نہیں، ننگا پن کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ آئے دن ہر کس و ناکس کی نگاہ سے اس ساری چیزیں گزرتی ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر ہم اسے ہی، اس کے قدم کو جمائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات اور احکامات کو خود فالو کرے اور اسی کی نشو و اشاعت کرے اور اسی کی ترویج کرے۔ ایسے لوگوں کے قدم کو ہم روئے زمین پر جما دیں گے، ایسے لوگوں کو حکومت عطا کریں گے، ایسے لوگوں کو سیادت عطا کریں گے۔ اور جب اس کے برعکس عمل ہوگا، اس کے برعکس عمل ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، جن جگہوں سے اور جن مکانات سے، جن عمارتوں سے، جس روئے زمین پر صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ کے چرچے ہونے چاہیے، قرآن کی ترویج ہونی چاہیے، قرآن کی تشریح ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ طیبہ کی تشریح اور ترویج ہونی چاہیے۔ جب ایسی جگہوں پر ننگا پن آ جائے، بے حیائی آ جائے، سر عام سڑک پر زناکاریاں ہو، عورتیں ننگی چلے، مرد ننگے چلے، بے حیائیاں کرے، فحشکاریاں کرے، زناکاری کرے، شراب خوری اور دنیا بھر کی غلاظت جب سر عام ہونے لگے، تو ظاہر سی بات ہے رب تعالی عز و جل کو جلال آئے گا، وہ غضبناک ہوگا،
وہ کرودت ہوگا، غصے میں آئے گا اور تب حکم دے گا اے زمین ذرا حرکت کر۔ وہی بات اللہ جل شانہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا، زمین میں راستے تمہارے لیے بنائے، زمین کو ساکن تمہارے لیے کیا، روئے زمین کو ٹھہرایا میں نے تمہارے لیے تاکہ تم اس روئے زمین پر چلو، رب کی پاکیزہ دی ہوئی روزیاں کھاؤ اور اس کی اطاعت گزاری کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ لیکن جب تم اس سے انحراف کرو گے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ تو تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، آمنتم من فی السماء، کیا تم اس آسمان والے پروردگار سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم نڈر ہو گئے ہو؟ تم مامون ہو گئے ہو کہ اب تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، تمہیں کوئی جھنجھوڑنے والا نہیں، تمہیں کوئی تمہارے اوپر عتاب ڈھانے والا نہیں، تمہیں کوئی سرزنش کرنے والا نہیں؟ یاد رکھو، اس خام خیالی سے نکل جاؤ۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، وہ تمہیں روئے زمین میں زندہ دھسا دے گا، فاذا ہی تمور، زمین میں زلزلے پیدا کر دے گا۔ کیا آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا وہ سسکیاں لیتے نومولود اور شیرخوار بچے جن پر کوئی ماتم کرنے والا ان کے گھر کا نہیں بچا؟ ماں نے بچے کو تو جنم دے دیا ملبے تلے، مگر اسے کوئی سہلانے والا نہیں، اسے کوئی نہلانے والا نہیں، اسے کوئی دھلانے والا نہیں تھا۔ سسکیاں لے رہے تھے بچے، سسکیاں لے رہی تھی بچیاں، تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، بلک رہی تھی، مگر بہت دیر بعد آئے بھی تو کوئی اور آئے، بچایا کسی نے، کسی اور نے بچایا۔ کوئی اپنا نہیں تھا جو ماتم کرتا اس پہ، کوئی اپنا نہیں تھا جو آنسو بہاتا اس پر۔ اللہ اللہ، وہ کیسا خوفناک منظر تھا، وہ کیسا خوفناک منظر تھا میرے یارو۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان رب کو بھلا دیتا ہے، اس کی طاقت کو بھول جاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اے دنیا کے رنگ رلیوں میں مست و مگن لوگوں، اے دنیا کے خرافات میں مست و مگن لوگوں، اے رب کے راستے کو ترک کر کے کفر و الحاد، ضلالت و گمراہی اور شرک و ضلالت میں ٹامنگ ٹوئیاں مارنے والوں، اے دنیا کی عیاشیوں، بے حیائیوں، فحشکاریوں میں مست مگن لوگوں، یہ نہ بھولنا کہ تیرا رب گھات میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہیں آن کے آن وقت واحد میں کسی بھی وقت تمہیں جکڑ سکتا ہے، اپنے پنجے میں لے سکتا ہے، تمہیں تباہ کر سکتا ہے، بلڈنگ گرا سکتا ہے، زمین کو شق کر سکتا ہے اور تمہیں زندہ درگور کر سکتا ہے۔ رب کی طاقت کو ہم نے بھلا دیا، دھڑلے کے ساتھ بے دریغ ہر طرح کی نافرمانیاں بھلا دیا انسان نے کہ وہ کوئی طاقت ہے جس نے ہمیں وجود بخشا، وہ کوئی طاقت ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، زمانے کے حوادثات سے بچاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود دنیا کی رنگینیوں میں، حصول دنیا میں مست و مگن انسان شہوات کے پیچھے پڑے گئے۔ ارے شہوات نے انسان کو تباہ کر دیا، دین کو برباد کر دیا، اور دینی اور معاشرتی جو تہذیب و تمدن تھی ان تمام چیزوں کو شہوات نے کچل دیا۔ شہوات میں چاہے وہ سیکس ہو، چاہے وہ حصول مال ہو، یا جو ہے جانوروں جیسی حیوانیت ہو، درندگی ہو، ان تمام کے تمام چیزوں نے، اس شہوات نے انسانی سماج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں حدود کو پار کیا انسان نے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، خدا کی قسم، جب رب کے طے کیے ہوئے حدود، بارڈر اور نشان کو جو کوئی کراس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمیں افسوس ہے ان لوگوں پر جو مر گئے، چلے گئے، دب گئے، تباہ ہوئے، مگر اس میں دو قسم کے لوگ تھے۔ آج ہم بھی اتراتے ہیں،
دنیا دنیا دنیا، اولاد، گھر والے، بال بچے، بیوی، جائے جہنم میں، کچھ بھی کرے، عیاری، مکاری، بدماشی، جہاں جو چاہے کرے، ہمیں تو کمانا ہے، لوٹنا ہے، گھسوٹنا ہے، بس ہمیں گھسوٹنا ہے، عمارتیں تعمیر کرنی ہے، کشادہ محل بنانا ہے، شفاف دیوار بنانی ہے۔ ارے دیکھا نہیں ان دیواروں کو، فلک بوس عمارتوں کو، جس پر لوگوں کو ناز تھا، اس کے رہنے والے مکینوں کو ناز تھا، اس میں رہنے والے لوگوں کو ناز تھا، انہیں غرور تھا، انہیں گھمنڈ تھا کہ واہ کیا میری عمارت ہے، میری بلڈنگ ہے 30 مالے کی۔ انسان شہوات کے نشے میں چور تھا۔ جب روئے زمین پر زنا جیسی سنگین حرکات ہوتی ہے، زنا جیسا جرم ہوتا ہے، تو زمین و آسمان سہم جاتا ہے، رب جلال میں آتا ہے۔ جب نیشنل انٹرنیشنل پیمانے پر بدکاریاں ہونے لگے، جا کے دیکھو ترکی اور دوسرے ممالک کے بیچ میں، جا کے دیکھو ساحلوں پہ، جا کے دیکھو، عبرت ہے لوگوں، عبرت ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے، کسے پتا تھا رات میں سو رہا ہے بلڈنگ گر جائے گی؟ کتنے ایسے بدبخت ہوں گے جو نشے، شراب کے نشے میں دھت، بدکاری کے نشے میں دھت، کتنے لوگ ہوں گے جو جوا کھیل رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو زنا میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان بطش ربک لشدید، اپنے شدید ترین پنجے کے ساتھ اسے پکڑ لیا۔ گناہ کرتے وقت ڈرو، ڈرو گناہ کرتے، گناہ کرتے وقت رب نے جو نعمتیں دی ہے اس کا جائز استعمال کرو، رب کی نعمتوں کا جائز استعمال کرو، جائز استعمال۔ ہمارے یہاں جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کا جائز استعمال نہیں ہوتا، جائز استعمال نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے جائز استعمال۔ جو دلایا وہ کرا انسان۔ رسول اللہ نے یہ پیغام نہیں دیا، کسی بھی معاملے میں رب کی اطاعت سے جب انسان انحراف کرے گا، وہ سراپا مصیبت ہی میں گرفتار ہوگا۔ ضروری نہیں اس پر زلزلے آئے، بلڈنگ گر جائے، زمین شق ہو جائے، طوفان آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ رب کسی بھی طریقے سے انسان کو پکڑ سکتا ہے، اور اس طرح کے حرکات کرنے والے سب کے سب ظالم ہیں، سب کے سب ظالم۔ صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب میں سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، اے لوگو اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، بچو ظلم سے۔ اب وہ کسی بھی طرح کا ظلم رہے، اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچے پر، اپنے ہمسایوں پر، پڑوسیوں پر، غرض یہ کہ کسی بھی انسان کے اوپر، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر انسان ظلم کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن تاریکی اور اندھکار لے کر کے آئے گا، دنیا میں بھی تاریکی، آخرت میں بھی اندھکار۔ آخرت میں انسان کو نور کی ضرورت ہو، نور کی ضرورت ہوگی، اور ظالم لوگ نور سے محروم ہوں گے، نور کی ضرورت ہوگی۔ اللہ والو پلسرات سے گزر رہے ہوں گے، منافق لپکیں گے، ارے میاں بھائی ذرا رکیے رکیے رکیے، کاہے کے لیے؟ ذرا آپ کی روشنی سے ہم بھی پار کر، چلتا چلا جائے گا۔ نا یہ نور تو اللہ نے ہمیں بخشا۔ قیامت کے روز انسان کو نور کی روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ظالم انسان، کہتے ہیں نا ظلم کرنے والا بے موت مرتا ہے،
بے موت بولے تو موت نہیں رہتی اور مر جاتا ہے، ایسا نہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی موت مرتا ہے کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی مرتا ہے اپنی موت ہی مرتا ہے، مگر بے موت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبرت ناک موت اسے ہوگی. جب انسان ظلم پہ مصر رہے گا، ظلم پہ اڑ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب ٹوٹے گا، دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنے گا انسان. جب انسان کو نعمت ملتی ہے، نعمت مل گئی، ذرا کار کوٹیاں ہو گئی، بس اب وہ تو خود خدا بن بیٹھا. نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہے، مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قارونی مال، ایک عثمانی مال. ایک قارونی مال، ایک عثمانی مال، دو طرح کا مال ہوتا ہے. قارونی مال وہ ہے کہ جسے مال تو ملا مگر اس نے منمانی کی، اس پہ اکڑا، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، ناجائز جگہوں پر خرچ کیا، اور اس نے صرف اسے اپنے ہنر اور اپنے کمال، اپنی محنت کا وہ ثمرہ اور پھل سمجھا، رب کی عنایت نہیں سمجھی، رب کی دی ہوئی نعمت کو اس کا فضل نہیں سمجھا، اس کا انعام نہیں سمجھا. ایسے لوگوں کا مال قارونی مال ہے. اور جس انسان کے پاس قارون کا مال ہے، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین، روئے زمین پر قارون جیسے بڑے امیر ترین انسان کو، جس کے پاس علم تھا، ہنر تھا، مال تھا، دولت تھی، اکڑ، غرور، نخوت تھی، کبر، تکبر میں جو مبتلا تھا، رب تعالیٰ نے کہا اے قارون تکبر تو میری صفت ہے، اے قارون کبر تو میری صفت ہے، اے قارون یہ جو تم نے اپنا رکھا ہے یہ سب کے سب صفت میری ہے. تمہیں حق نہیں. جس انسان کے پیٹ میں گندگی ہے وہ انسان اکڑے، وہ انسان تکبر کرے، وہ انسان غرور کرے، کیونکہ وہ تو خود فقیر ہے، وہ خود بھکاری ہے. رب نے اسے دیا ہے، رب کی نعمتوں پر تحدیث سے نعمت اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے تو انسان بھی بچے گا، اس کی نعمت بھی بچے گی. بصورت دیگر اگر اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو خدا مان بیٹھا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا، تو ایسے یہ قارونی مال تھا. خوب مال مانگو اللہ سے، خوب نعمتیں مانگو اللہ سے، خوب دولت مانگو اللہ سے، مگر دولت کیسی ہو؟ دولت عثمانی ہو. عثمانی نہیں، سمجھ نہیں آئے مول صاحب. دولت عثمانی سیدنا حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آئے ہائے ہائے، عثمان غنی کی تاریخ، عثمان غنی کی سیرت. ارے میں تو یہ بھی کہوں حیا مانگنی ہے تو حیائے عثمانی مانگو. سبحان اللہ. آئے دولت مانگنی ہو تو دولت عثمانی مانگو، حیا مانگنی ہے حیائے عثمانی مانگو. اللہ اللہ، جس سے فرشتے بھی حیا کریں، جس سے فرشتے. آج انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے. معاف کرنا اللہ والوں، بے حیا ہو جاتا ہے انسان. زیادہ تر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. مگر وہی عثمان غنی ہے، آہا ان کی خاکساری کا کیا کہنا، ان کے تواضع کا کیا کہنا، ان کی انسانیت اور اخلاق حسنہ کا کیا کہنا. اللہ کو یاد کرتے، ہائے ہائے عشرۂ مبشرہ ہیں مگر روتے ہیں قبروں کو دیکھ کر کے رب کے عذاب سے. مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، شہوات نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ انسان کی فطرت میں شہوات، لالچ، حرص موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اسے کچل دے ہوئے ایک اور اچھا انسان بن جائے، سماج کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، سب کے لیے اچھا بن جائے، جیسا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بن کر کے دکھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے بھی سنا ہوگا، اعلان ہوتا ہے لے آؤ چندہ اکٹھا کرو، جب جمع کرو.
کاہے کے لیے؟ انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، شرم و حیا کی حفاظت کے لیے، بے حیائی کو مٹانے کے لیے، قوم کی بیٹیوں کو، انسان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو اس کے حقوق دلانے کے لیے چندہ اکٹھا کرو غزوہ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا کیا جانے لگا، خوب کیے لوگوں نے خوب جمع کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیتے گئے، اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، کوئی انتہا نہیں، کوئی تخمینہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، اونٹ کے اونٹ، قافلے کے قافلے دیتے گئے، بھرے ہوئے سامان، گھوڑے کے گھوڑے دیتے گئے، سونے چاندی کے سکے دیے، ہائے ہائے۔ یہی وجہ ہے کہ خوب دیا، ہزاروں کی تعداد میں دیا، ٹن کے ٹن دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مال کو الٹاتے، کیوں؟ قافلے کے قافلے بھر کے آئے۔ ہم میں سے کون ہے جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرے، اپنی دولت کو بھی تیار کرے؟ ہے کوئی؟ ہمیں یہ فکر ہوگی میں اتنا دے دیا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے، میرے بال بچے بھوکے مریں گے کیا؟ سوچو سوچو سوچو۔ مگر دولت مانگو، دولت عثمانی مانگو، 900 کی تعداد میں اونٹ، 100 کی تعداد میں گھوڑے، سب کے سب ساز و سامان کے ساتھ، 29-30 کلو چاندی، 5-5 کلو سونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال، وہ دولت دیکھی، آنکھیں کھیرا ہو گئی، کہنے پر مجبور ہوا۔ وحی الہی بولتی ہے، رسول اللہ کی زبان بولتی ہے، زبان رسالت بولتی ہے، آج کے بعد عثمان غنی کچھ بھی کرے کوئی پکڑ نہیں ہے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی گرفت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عثمان سے اللہ راضی ہے، عثمان سے اب غلطی نہیں ہوگی، عثمان سے اب خطا نہیں ہوگی، عثمان اب رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جانباز تھے، وہ قوم کے خدام تھے، وہ قوم کے حقیقی جانثار تھے، ملت کے جانثار تھے، دین کے سربراہ تھے، دین کے سپاہی تھے، جنہوں نے اپنے جان و مال کے ساتھ دین کی خدمت کی، شہوات کو ترک کیا، اور یہی پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر، ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے پہلو کے بل، فقام وقد عثر فی جنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا کہ آپ کے مبارک پہلو پر، آپ کے جسم اطہر پر، ہائے ہائے، چٹائی کے نشانات ہیں، چٹائی کے نشانات ہیں، دیکھا نہیں گیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک وطئا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت مرحمت فرمائیے، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، سرور کونین کی تعلیم دیکھو اللہ والا۔ شہوات کو ترک کرو، دولت کو جائز مقامات پر خرچ کرو، انسانیت کی فلاح و بہبودی کامرانی کے لیے خرچ کرو۔ اصل مال وہی ہے جو رب کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، انسان کی حفاظت کے لیے خرچ ہوتا ہے، قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، قوم کی بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے جو مال خرچ ہو وہی اصل مال ہے، وہی رب کو مقبول ہے، اور وہی دولت عثمانی ہے، وہی مال عثمانی ہے۔ فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراب استظل تحت شجرۃ ثم راها وتركها، اے لوگو مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا مطلب ہے دنیا سے، مجھے کیا مطلب ہے، کیا سروکار ہے دنیا سے، میں تو دنیا میں ایک اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو راہ چلتے دھوپ کڑک تیز دھوپ پہ چل رہا ہو، کہیں درخت مل گیا، اس کے نیچے آرام کے لیے تھوڑی دیر تک لیٹا،
اور پھر جب آنکھ کھلی تو سامان باندھا، چلتا بنا میں اس انسان کی طرح. کیوں؟ رب کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما والاه عالما او متعلما. جب انسان لعنت والی چیز کو اپنا لے گا، اپنی زندگی کو ملعون بنا لے گا، اپنے آپ کو لعنتی بنا لے گا، رب کی گرفت اور اس کا عذاب ایسا آئے گا، خدا کی قسم اس پہ کوئی ماتم کرنے والا نہ ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے روئے زمین پر، ہم نے کئی ایک ایسی مثال دیکھی ہے. آج تم نے یہ مثال دیکھی ہے جو ترکی اور سیریا کی مثال ہے. کوئی خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، لیکن ہم نے وہ دیکھا ہے جب فلسطین کی سرزمین تھی، بیت المقدس کی سرزمین تھی، عیسائیوں کا غلبہ ہوا، عیسائیوں کا اللہ کے دشمنوں کا غلبہ ہوا. اللہ اللہ، وہ نبیوں کا شہر تھا، وہ قبلہ اول تھا، وہ خوبصورت جگہ تھی، وہ مسجد اقصی تھی، وہ جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی تھی. جب عیسائیوں کا غلبہ ہوا، بیت المقدس فتح کیا ان ظالموں نے، ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو یوں بے دریغ قتل کیا، بچوں کو نیزوں تلواروں پہ اٹھایا اور ان کی لاشوں پہ کھانے کھائے، شراب کے جام پیے. یہ مسلمانوں کی درگت ہوئی تھی. کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہوگی. اتنا ہی نہیں، آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. بات مختصر 2-3 الفاظ میں، وہ سقوط بغداد کے نام سے جو تاریخ میں جلی حروف سے مرقوم ہے. خدا کی قسم، بغداد جیسے خوبصورت شہر، بغداد جیسے خوبصورت شہر، جگہ جگہ کار کوٹھیاں، بلڈنگ، حویلیاں، فوارے، خوبصورت جگہ، وہ علمی شہر جس شہر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جس شہر کی کیفیت یہ ہوتی کہ اس بغداد کے گلیوں میں کوئی بھاگنے والا تھا تو وہ صرف اور صرف تاجر تھا. بغداد کی گلیوں میں کوئی بھاگنے والا تھا تو وہ صرف اور صرف طالب علم تھا. علماء کی جماعت تھی، علماء کی تعداد کثرت سے. مگر جب بغداد کے مسلمانوں نے رب کے دین سے انحراف کیا، علماء سے تعلق منقطع کیا، رب کے دین سے اپنے آپ کو دور کیا، اللہ اللہ، مدارس کے مقام پر رہنے نہیں دیا، عیاشیاں کی، بے حیائیاں کی، شراب کے جام نوش کیے. اس طریقے سے جب بدکاری عام ہوئی، وقت کے خلیفہ نے رب کے احکامات کی پامالی کی اور خلاف ورزی کی، رب تعالیٰ نے چنگیزی حکومت کو، ہلاکو خان کے لشکر کو عذاب کے طور پر مسلط کر دیا، عذاب کے طور پر مسلط کر دیا. اور روئے زمین نے دیکھا بغداد کے اس حسین و جمیل شہر کو، اس کے فلک نے دیکھا، اس کی زمین نے دیکھی، دریائے دجلہ نے دیکھا. اللہ 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 اللہ، قوم کی وہ بیٹیاں، قوم کی وہ شہزادیاں جس کو آسمان فلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا، جس کو کبھی پرندے نہیں دیکھا کرتے تھے. مگر وہ وقت آیا، خدا کی قسم، رب سے بغاوت کا انجام، عیاشی کا انجام، شہوت پرستی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کرتا ہے. اتنا خوبصورت شہر تھا، وہ حسین و جمیل شہر تھا. ہلاکو خان کے لشکر نے جب اس کا محاصرہ کیا، قتل کیا، بے دریغ کاٹا، لوگوں کو اس طرح کاٹا. مورخین لکھتے ہیں 4 لاکھ، بعض مورخین لکھتے ہیں 10 لاکھ کی تعداد تک. نہ کسی بیٹی کو چھوڑا، نہ کسی امت کی ان شہزادیوں کو چھوڑا. ان کی آبرو ریزی کی، عصمت دری کی، پھر عصمت دری کر کے ان کے سینے کو چاک کیا، ان کے گردن کو کاٹا، اور 4 لاکھ سے زائد کی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو صفے ہستی سے مٹا دیا. کوئی ماتم کرنے والا نہیں تھا. خدا کی قسم، مورخ لکھتے ہیں، سقوط بغداد پر خامہ فرسائی کرنے والے لکھتے ہیں، دریائے دجلہ کا پانی ایک وقت سرخ خون کی طرح لال بہتا تھا، اور دوسرے وقت میں دریائے دجلہ کا پانی کالا اور سیاہ ہو چکا تھا. وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر کے وہاں اس کے خون جو شہر سے بہ کے آتے تھے
دریا میں جا کے گرتا تھا، آج بھی وہ دریا بہتا ہے، آج بھی وہ دریا بہتا ہے، اس کا پانی کا رنگ کچھ اور ہے، مگر وہ وقت تھا 1256 عیسوی کی بات ہے، اس وقت مسلمانوں کے خون سے دریا لالازار تھا۔ وہ بڑی بڑی لائبریریاں، سائنس، علوم و فنون میں منطبق بڑی بڑی کتابیں، اسی وقت بڑی بڑی کتابیں اور امت کا بڑا سرمایہ ضائع ہوا، اور کتابوں کو جلانے کے بعد دریا برد کیا گیا تو دریا کا پانی کالا اور سیاہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ والو، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں سب پر لعنت ہے، الا ما والاه ذکرا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، علماء کے اور معلمین کے، متعلمین کے، پڑھنے والے، دین حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے وہ لوگ ملعون نہیں، اللہ کے راستے میں لٹنے والے مال ملعون نہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ملعون نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں ملعون ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب لعنت والی حرکتیں انسان کرے گا، رب تعالیٰ اس کی ایسی درگت بنائے گا کہ اس پہ کوئی ماتم کرنے والا نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہوات کو ترک کر دو، شہوات کو چھوڑ دو، مال جو دیا ہے اللہ نے اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز پر خرچ کرو، اس کے طرز پر خرچ کرو، جو صحت دی ہے اس کی اطاعت میں لگا دو۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم تو گنہگار ہیں پروردگار، اے اللہ تیرے در کے ہم مجرم ہیں، اے اللہ تیری رحمتوں سے ہم یہی امید رکھتے ہیں، تو اپنے خاص رحمت سے ہم تمام مجرم و گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ شہوات کو ہمارے دلوں میں جگہ نہ لینے، اے اللہ تو اپنے دین کا سچا خادم بنا پروردگار عالم، اے اللہ اپنے دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کے ساتھ جینے مرنے والا بنا، اے اللہ جب تک اس روئے زمین پر رکھ، دین کا محافظ بنا، قوم و ملت کا محافظ بنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا